السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہو گئے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے، ہر آباد سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ کیف دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے۔ بہرحال آج میں دیش کی خبر سناؤں گا آپ لوگوں کو۔ دیش سے ہی تعلق رکھتی ہے، وہ دیش کی خبر بولے تو دیش سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے پورے جی سی سی میں، او آئی سی میں، مڈل ایسٹ میں، سارے مسلم ممالک جتنے ہیں، آر ایس ایس کے اوپر پابندی عائد کرو بول کے یو این سی سی کو یعنی اقوام متحدہ کے اوپر پرزور طریقے سے بڑے ممالک یعنی بہت بڑے بڑے ممالکوں نے حصہ لیا، لیکن یو این سی سی نے یہ کہہ کر کچھ ملکوں نے تو کر بھی دیا۔ مثال کے طور پہ جی سی سی ہے اور دوسرے کئی ممالک ہیں ایسے جو ان کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے آر ایس ایس کو بھی بین کیا اور ان کے کچھ پروڈکٹ کے اوپر پابندی عائد کی، پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا۔ اس کے بعد آر ایس ایس کے لوگ جو ایک زمانے سے وہاں پہ، چاہے قطر ہو، چاہے سعودیہ ہو، چاہے کویت ہو، چاہے دبئی ہو، چاہے بحرین ہو، جس میں راج کر رہے تھے، اور کئیوں ایسے لنڈوا تھے جو ہاسپٹلز میں، منسٹریز میں، مثال کے طور پہ صحہ ہے، یعنی صحہ بولے تو یہ ہاسپٹلوں کا منسٹری، صحہ کے اندر، ہیلتھ منسٹری کے اندر، ہاسپٹلز کے اندر، بڑے بڑے کمپنیوں میں یہ تقریباً تھے جو ان کو ایک ٹائم پہ نوٹس دے دیا گیا اور ان کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑا اور ان کو الٹیمیٹم دیا جا چکا تھا کہ ملک چھوڑ کے تم لوگ چلے جاؤ۔ اور جو کیسوں میں ملوث تھے، مثال کے طور پہ ایسی کوئی حرکت، نجیز حرکت کرتے ہوئے، مثلا حرکت بولے تو یہ نہیں کہ کوئی ایسا گناہ کر دے، اگرچہ معاملی وہ جس ٹائم پہ سی ڈبل اے این پی آر کا چل رہا تھا، بابری مسجد کا چل رہا تھا، ایسے کئیوں مسئلے چل رہے تھے بھارت میں، اس ٹائم پہ کوئی پوسٹ بھی ڈالا ہے تو کوئی پوسٹ بھی اور کوئی کامنٹ کرا، کوئی خوش بھی ہوا تو اس کے اوپر قانونی کارروائی کرنے کا بھی اعلان کیا۔ مثال کے طور پہ قطر نے، کویت نے تو بڑی سختی سے اس کے اوپر وہ کیے، اور یہاں تک کہ امبیسڈر کو بلا کر اس کو وارننگ بھی دی اور اس کو وارن بھی کیا، اور کئی مثال کے طور پہ قطر میں 2 مرتبہ ہو چکا ہے کہ بند کر کے ایمبیسی چلے جاؤ بول کے، اور الٹیمیٹم دیے ان کو 6 مہینے کا، 6 مہینے کے اندر پورا اپنا دکان بند کر دے گا، نکل جاؤ بول کے۔ لیکن ابھی ان کے وہ 6 مہینے پورے نہیں ہوئے۔ فیفا ورلڈ کپ سے ایک 15 دن پہلے یہ ان کو نوٹس بھی دے دیے، اس کے اوپر کام بھی ہوا اور دبا کے یہ چیز وائرل ہوئی۔ وہاں کی عوام، وہاں کی شعب جو ہے، 1 منٹ بھی وہاں پہ برداشت نہیں کر رہی۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں کو قطر کا ایمبیسی اگر سے بند بھی ہو گیا تو آپ لوگوں کے قریب میں جو بھی ہے، کویت پڑتا، سعودیہ پڑتا، بحرین پڑتا، کیونکہ وہاں کے سفارت خانے ابھی بند ہونے کا اعلان نہیں ہوا۔ اب مثال کے طور پہ کسی کا اگر سے پاسپورٹ ختم ہو گیا، رینیول کرانا ہے وہ، تو ادھر جا کے بھی کروا سکتے۔ ابھی مثال کے طور پہ وہاں جانے کی ویزا چاہیے آپ کو، ویزا آپ کو اگر سے گاڑی سے جا رہے ہیں تو ایگزٹ انٹری آپ کو جو ہے سو بارڈر پہ ملے گی، چیک پوسٹ پہ ملے گی، لیکن آپ کو کارن بتانا پڑتا، اور جہاں پہ جو کمپنی میں کام کر رہے ہیں وہ کمپنی کا لیٹر ہونا، تاکہ وہ اسی لیے ہونا ہے تاکہ آپ اگر سے وہاں پہ گئے تو رکنا نہیں۔ اب یہ رکے اگر سے تو ذمہ دار آپ کی کمپنی ہوتی، آپ کا اسپانسر ہوتا۔ اگرچہ کوئی خادم ہے، یعنی گھروں میں کوک کا کام کرتے، یا ڈرائیور کا کام کرتے، یا قہوہ چائے
دینے کا دیوانیوں میں کام کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اسپانسر کفیل کا لیٹر ضروری ہے. کفیل کا لیٹر، کفیل کے بطاقے کی کاپی کے ساتھ یہ چیزیں اس کا اعلان ہوا. اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے کیسی سیلاب آئی کہ سیلاب بولے تو طوفان اور پانی نہیں آیا. یہاں نے سارے لوگ پکڑ پکڑ کر ان کو بھیجنا چالو کر دیے، جس میں کویت بھی چالو تھا. ایک کمپنی کا نام بولوں گا میں KOC، جس میں سے میں سمجھتا ہوں جو 11,792 لوگوں کو نکال دیا گیا ہے. اور وہ کمپنیوں میں تنخواہیں اتنے زبردست تھے وہ لوگوں کے. KOC بولتے شرکت نفت، عربی میں شرکت نفت بولتے ہیں اس کو، اور اپنے پاس KOC بولتے ہیں انگلش میں. تو یہ پیٹرول کی کمپنی ہے کویت کی، جس میں برٹش کا ہاتھ میں ہے پورا. برٹش لوگ دیکھتے ہیں، کویتیز بھی ہے، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہے. تو بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ابھی آج جو اعلان ہوا کویت کی طرف سے منسٹریز کے اندر، یہ لوگوں کو ابھی برخاست کر دیا گیا ہے. اور ایسے کچھ پروڈکٹ ہے جو وہاں پہ لازمی طور پہ، مثال کے طور پہ آٹا ہے، آشیرواد، دوسرا سواسٹک، مرچی کے، یہ کمپنیوں کے یہ سارے پروڈکٹ بند کرنے کی بات کر دی گئی. اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، یہ لوگ ابھی کہیں سے کچھ کر ضرور رہے ہیں. بابری مسجد کا ایشو ہے، بابری مسجد کرے کون؟ کرنے والے یہ لوگ ہی ہے. اس کے بعد بھی کہیں پہ کوئی جگہوں پہ ایسے کارنامے یہ لوگ برابر ابھی بھی انجام دے رہے ہیں، جس سے امت مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچ رہی. اور یہ کویت، قطر، یہ خاموش بیٹھنے والے ممالک نہیں ہیں. یہ لوگوں کو بولتے بولتے ہم تھک گئے، لیکن ان کی بے حیائی، بے غیرتی اتنی ہے یہ لوگوں کی کہ ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. جب تک ان کو پھٹتی نہیں ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ یہ متر پینے والے، اگرچہ ان کے پاس ذریعہ بھی اخلاق نام کی چیز رہتی، تمیز نام کی چیز رہتی، ان کو مسلمانوں سے پہچان ملتی، جو انہوں خود بولتے لیکن عمل نہیں کرتے. تکلیف وہی مسلمانوں کو دیتے جس سے ان کو فائدہ ہے، جس سے ان کو عزت ملتی. لیکن سمجھتے کیا ہے؟ یہ بس سمجھ میں نہیں آتا. کیا وہ متر کا اثر رہتا یا کتے کا پیشاب پی لے کے یہ حرکتیں، نجیز حرکتیں کرتے؟ اللہ عالم، اللہ عالم. بہرحال کہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ابھی حالات بڑے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں دن پہ دن. چاہے خلیج میں لے لو آپ، چاہے یورپ میں لے لو آپ. خاص کر ان کے لیے ان کے ریکارڈز دیکھے جا رہے، اور ان کے تقریباً کنٹریوں کے اندر تو یہ لوگوں کا بالکل ان کو کوئی انٹری نہیں ہے. کبھی یہ لوگ جا بھی نہیں سکتے. ایسا یہ لوگ ڈالتے پھل جو ہے کیسا ہو جا رہے ہیں ان کے ویزے. یہ سارے چیزیں چل رہے ہیں اپنی جگہ، سمجھے. اور لیکن جو نیوز آتی ہے آپ لوگوں کو تو بتانا میں اولاً فرض سمجھتا ہوں، کیونکہ ضروری ہے آپ لوگ جاننا، آپ لوگ سننا، آپ لوگ دیکھنا، سمجھے. آپ لوگ دعائیں کرنا، اور جو نمازیں مس مت کرو. آپ لوگ کنٹینیو بولتے ہوئے آ رہا ہوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، اور سارے مل جل کے رہو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو. اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ باسط ہے، اللہ راشد ہے، اللہ جبار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ ستار ہے. تو اگرچہ تم لوگ اپنے آپ کو سدھریں گے اگرچہ، تو یقین مانو آپ لوگوں کی آخرت بھی سنور جائے گی، آپ لوگوں کی دنیا بھی سنور جائے گی. اس لیے نمازوں کی پابندی کرو، منظم رہو، اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. السلام علیکم.